اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری والترمذی ولم یخرجہ مسلم بوجوہ یعرفها المحدثون وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین رواہ مسلم۔ قرآن کریم اللہ بزرگ و برتر کی عظیم الشان کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے غالب اور وہ زوردار کتاب ہے۔ کیوں؟ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ آگے نہ حق آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید۔ مفسرین کہتے ہیں آگے سے آنے سے مراد ہے تحریف لفظی، لفظ پہلے بولا جاتا ہے، پہلے کہتے ہیں مزمل، مزمل یہ لفظ ہے، اس کے بعد مسمع آتا ہے کہ ہاں ایک شخص ہے گلشن اقبال میں جو عاجز و فقیر کا 50 سال سے دوست اور دیرینہ ہمراہ ہے، تو آگے سے بھی باطل نہیں آ سکتا اور پیچھے سے بھی، یعنی نہ قرآن کے الفاظ میں تحریف ممکن ہے اور نہ معنی میں، کیونکہ معنی تابع ہے لفظ کا۔ قرآن نرا ہدایت ہے، ہدایت کی پونجی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن خالص ہدایت ہے، اور جو یہ کہے کہ قرآن میں بھی ہدایت نہیں ہے، یقیناً قرآن کریم کی روشنی میں امت کے 1400 سالہ تحقیق اور فتاویٰ کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج ہے، کوئی بھی ہو۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بدر احد خندق میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، خلافت راشدہ میں کوئی مثال نہیں ہمارے لیے، ہدایت کا سامان نہیں ہے، ہمیں بنو اسرائیل جانا پڑے گا، تو لعنت ہو ایسی عقل پر، تو لعنت ہو ایسے شرمسار علم پر، تو لعنت ہو ایسی وعظ اور موعظت پر جو آدمی کا ایمان خارج کر لے۔ اور یہ الفاظ کہے گئے ہیں، مصدق موجود ہے، تصدیق کے بعد میں اس پہ رد کر رہا ہوں۔ بہرحال کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے لیے دعا کرے، پہلے یہ سوچو کہ دعا جائز بھی ہے یا نہیں، کیونکہ باہر شرع کنز میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرے جو دین کے لیے مضر ہے تو یہ دعا کرنے والا اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ خدا کے دشمن کو دعائیں دے رہے آپ، یہ تو آپ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، دروغ گو کہہ رہے انہیں، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی اور کرم بالائے کرم سے ہم عاجز اور مسکین فقیروں کو توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے شعبان کے اوائل سے ہی آن لائن قرآن مجید کے علوم، کچھ تراجم، کچھ مضامین تفسیر اپنے مخلصین کے ارشاد اور اکرام میں شروع کیے، کیونکہ ملکی حالات اور عالم کے حالات ایسے تھے کہ شاید طلبہ جو اصل سرمایہ اسلام ہے وہ موجود نہ ہوں۔
چنانچہ یہ درس اوائل سے لے کر کے سورہ احزاب کے اواخر تک اپنی خاص شان و شوکت سے پورا ہو گیا، اور یہاں تک ہی پڑھانا تھا۔ یوں 27 رمضان المبارک کو اس کی اختتامی دعا بھی کر دی گئی ہے، لیکن دل میں یہ ارمان تھا کہ یہ جو سورہ سبا و فاطر تا آخر قرآن ہے، یہ بھی مجھے پڑھانا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جو گھروں میں قید تھے اور وہ خوشی سے اس کو سنتے تھے، شاید کام کاج میں مشغول ہونے کی وجہ سے اب انہیں وہ موقع نہ ہو، لیکن ہم حسن ظن کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ محروم بھی نہیں ہوں گے، اور اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تو درس کا سبق جو ہے وہ سورۃ سبا و فاطر سے ہے آخر قرآن تک۔ قرآن کریم حقیقت میں اس کتاب کا نام ہے جسے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل والانبیاء خاتم الاولیاء والاتقیاء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ خاتم الرسل والانبیاء صاحب التاج واللواء یوم الجزاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ابدالآباد کے لیے حسنہ ہے، اور ابدالآباد ہمیشہ کے لیے ہدایت کی پونجی ہے، اور حسنات کا دریائے ذخار ہے، بحر ناپید کنار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، احسان اور مہربانی اور مخلصین کی کرم یافتہ دعاؤں کے نتیجے میں آج بروز بدھ شوال کی کون سی 11 اور 10 یا 11 جو بھی ہے، ہم نے پھر تفسیر آن لائن کا آغاز کر لیا۔ خواب نبی کے علاوہ کسی کی بھی حجت نہیں ہے، نبی کا خواب وہی ہے، بخاری میں ہے روئے الانبیاء وحی، لیکن خواب تسلی ہے، بشارت ہے۔ لم یبق من النبوہ الا المبشرات رواہ الشیخان۔ جس وقت سورۃ احزاب کی ہم نے دعا کی اور 27 رمضان المبارک تھا اور ہم بظاہر جتنا پڑھانا تھا اس سے فارغ ہو گئے، تو میں جب اندر گیا آرام کرنے کے لیے تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ امام راضی اور علامہ آلوسی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں واپس فوراً یہاں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اور دونوں بزرگوں کو بخشا، اور میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا طبیعت بہت ناساز رہتی ہے، وقت بھی تقریباً ختم ہے، رمضان کے اواخر ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ میں سورہ سبا فاطر تا آخر قرآن پورا کر کے، ایسا درس نہیں ہے، شان و شوکت والا درس ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ تفسیر کبیر ہے اور یہ روح المعانی ہے، تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ تو دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے، اور امام راضی اور امام علامہ آلوسی دونوں وہی آپ کے درس کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ میں فوراً خواب ہی میں سمجھ گیا کہ کام رہ گیا ہے، اور سورۃ سبا و فاطر تا آخر قرآن۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خواب کی صداقت ہے، سچائی ہے کہ پہلی سے صحت بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کہتا ہوں فجر میں نے خود پڑھائی، صحت مند ہوں۔ اور جب مجھے کوئی کہے تو میں کہوں کہ آج میں نے فجر نہیں پڑھائی، مجھے بہت دکھ اور درد ہے۔ کل فجر پڑھانے سارا دن نمازیں پھر پڑھاتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
لیکن خدا کی قسم جو نقصان فجر میں ہوا ہے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس ان مسلمانوں پر جو نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور میں نے نماز فجر کو لحد میں دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے آئی تھی۔ ایک حسین اور جمیل جوان ہے، جس جیسے حسین و جمیل کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ایک اور اس جیسے آیا لیکن بہت تکڑا، اور اس کو ایسا کیا، پیروں کی طرف جاؤ۔ یہ بعد میں آنے والے نے کہا کہ منکر نکیر آ رہے ہیں، آپ آرام سے لیٹے رہے، ہم ہیں نا۔ اتنے میں منکر نکیر آئے، انہوں نے السلام علیکم، ان دونوں میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا کہ دے دو کاغذ۔ پانچوں سوالات کڑسک کڑسک کڑسک۔ ان کو کہا چلو نکلو یہاں سے۔ یہ جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بات ہو چکی ہے، بس آپ کے لیے یہ جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں تاکہ آپ نظارے اور باغات و مناظر دیکھیں، پھر اجازت لیں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں قرآن مجید ہوں اور یہ نماز فجر ہے، آپ نے ہر دونوں پر بہت محنت کی ہے۔ کہا پہلے عرش پر فیصلہ ہوا کہ فجر سے کہا تو چل، پھر مجھے کہا کہ نہیں آپ بھی جائے، تو میں خوشی سے رونے لگا۔ انہوں نے کہا واہ، آپ کا تو اعزاز و شرف کا مقام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان میں۔ تو میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ بہتر ہی رہے گی۔ قرآن کا معجزہ ہے۔ چنانچہ 18-20 کے قریب ٹیسٹ مطلوب تھے، اچانک ہم نے ایک ٹیسٹ کرایا اور اس ٹیسٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ بقیہ ٹیسٹ بھی سارے بہترین ہوں گے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید، کیونکہ 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے بعض نیک اور سادہ دل ساتھیوں نے 5-6 مہینے پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ، میں یونائٹڈ اسپتال میں اپنے بزرگ اور علماء اور اولیاء کا سرتاج، آستانہ ولایت اور ارشاد کا چمکتا ہوا ستارہ ڈاکٹر عبدالصمد سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وتقبل اللہ مساعیہم الجمیلہ لإعلاء کلمۃ الحق ولتکریم العلماء والصلحاء والطلباء، ان کی خدمت میں تھا اور انجیوگرافی ہونے والی تھی۔ اس دوران ہمارے ایک سادہ ساتھی نے کہیں نیٹ پہ ڈال دیا ہوگا تاکہ لوگ دعا کریں، تو دعا تو بہت ضروری ہے، لیکن وہ کہیں بے موقع اب دوبارہ شائع ہو گیا اور اس وقت لوگ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو گئے۔ شاید مولانا تشریف لائے، ابھی ہم تھوڑا وقفہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حبل اللہ المتین، وفی روایہ وہو النور المبین والشفاء العظیم، کما ذکرہ شیخنا البنوری محدث ہؤلاء الدہور ونقاد العلم روایتا ودرایتا رفعا ووقفا حدیثا وفقہا، کما فی یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، وهو تقدیم الشیخ علی کتاب شیخی امام العصر محدث کبیر الشیخ مولانا انور شاہ الکشمیری الدیوبندی الہندی الذي ينظر نظیرہ فی ساعة الاطلاع لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار بل فی الجمیع العلوم الاسلامیہ والعلوم العربیہ، کثر اللہ امثالہم واتباعہم ونفعنا اللہ بعلومہم النافعہ الجامعہ الکاملہ، آمین یا رب العالمین۔
تو قرآن کریم، قرآن حقیقت میں یہ فعلان کا وزن ہے، جو کبھی فعلان بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ علم ذات ہے قرآن مجید کا. جیسے لفظ اللہ بزرگ و برتر کا علم الاعلام ہے، اجل الاعلام ہے، اور رحمان شبہ علم ہے، اور محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذات ہے اور احمد شبہ علم ہے. اس طرح قرآن کا اول نمبر اعلم الاعلام ہے، اور فرقان اس کا شبہ علم ہے. علمی چیزوں سے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو دور و دراز بیٹھ کر جو نیٹ کے ذریعے سنتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دین کے اعلیٰ مقاصد بحور ہے، خزائن ہے، گنجینے ہیں. افسوس کہ ہم یہاں تک نہیں پہنچے، اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تو آپ کو شکر خدا بجا لانا چاہیے. قرآن ظاہراً باطناً یعنی لفظاً اور معناً دونوں وحی ہے، اور اس میں وحی کے علاوہ کسی چیز کا دخل نہیں. یہاں تک کہ علماء کا اجماع ہے کہ آمین جو فاتحہ کے بعد سنت ہے، لیس من القرآن، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور جب اصحاب رسول کا جمع قرآن کے وقت سورہ توبہ و برات پر بسم اللہ کا مسئلہ زیر بحث آیا اور کسی کے آمین نہیں ملا، تو اتفاق ہو گیا ترک تسمیہ پر کہ رہنے دیں، ہم اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے. حالانکہ قرآن کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو کیا ایک سورت قیاس نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن صحابہ نے قرآن کے بارے میں کوئی قیاس نہیں کیا. انہوں نے توقیف اور سماعت اور وحی قطعی و یقینی کا اتباع فرمایا. فرضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے قبور، ان کے ارواح، اجساد نسبت بابرکت بنائے. قرآن کریم کا موضوع در حقیقت دعوت الی اللہ ہے، اور وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ کی توحید، تفرید، وحدت، فردت، یکتائی، عظمت کا اثبات، اور ہر طرح کے شرک اعتقادی، فعلی، اسمی، رسمی، حقیقی، مجازی، تمام کی نفی. باقی تفصیل ہم اوائل میں بیان کر چکے ہیں. قرآن کے نزول کے وقت 4 فرقے تھے: صابئین، مجوس اور اہل کتاب میں یہود و نصارہ. لیکن اتفاق سے صابئین اور مجوس جزیرہ میں نہیں تھے، ان کی جگہ 2 فرقے اور پیدا ہو گئے. ایک انما المشرکون نجس، اور دوسرا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن نے ان سے تخاطب کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے. اور قرآن کریم 114 سورتوں پر مشتمل ہے. موجودہ ترتیب جو فرشی حسب العرشی ہے، اس میں فاتحہ اول ہے، بقرہ دوم ہے، آل عمران 3 ہے، سورۃ النساء 4 ہے، مائدہ 5 ہے، انعام 6 ہے، اعراف 7 ہے، انفال 8 ہے، خیال کرے ذرا، اور سورہ توبہ 9 ہے یا 10 ہے. نا دیکھنے کی ضرورت، سننے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ٹنگا پنگا میں لگے رہتے ہیں، ٹنگا پنگا سے کام نہیں چلے گا. خیر، بہرحال 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جتنا قرآن 114 تک وہ مدینہ منورہ میں. فاتحہ نزول میں تو 5ویں نمبر پر ہے، لیکن ترتیب میں اول ہے. وفیہ بحث شریف و حکمت متعالیہ، جیسے کہ اتقان میں
سیوطی نے مناہل میں عز ابن عبدالسلام نے، البرہان میں زرکشی نے نقل فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ مدینہ منورہ میں اول ما نزلت ہے اور ترتیب میں 87 ہے، یعنی اس سے پہلے 86 سورتیں جو نازل ہوئی ہے وہ مکہ میں ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ میں تعارف الوہیت کا ہے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، اور اس میں 5 اسماء ظاہرہ ہے، لفظ اللہ، رحمان، رب، مالک، رحمان رحیم مالک، اور 5 مضمرن ہے، معبود، مستعان، ہادی، مدل، منعم۔ بقرہ میں 8 علوم ہیں، مسئلہ توحید بالتفصیل 100 آیات میں، اس کے ساتھ تہذیب الاخلاق ہے کہ موحد کے اخلاق اچھے ہو، لکڑ کا پکڑ نہ ہو۔ ہمارے بعض دوست جو اپنے آپ کو اشاعتی یا پنجپیری کہتے ہیں، ان کا قصور کوتاہی علم نہیں ہے، نہ زیادت مسئلہ ہے، بلکہ انداز بیان اگرچہ اتنا خوب نہیں ہے۔ انداز بیان ان کا غلظ، زیغ اور ضلال سے بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے سورۃ النساء میں خود اس کا ذکر کیا کہ پنجپیری کی زبان کڑوی ہوگی، خلید زہر و ڈکئی، بے ادب و گستاخ، نو ایسی توحید کیسے بیان ہوگی؟ شیخ نے خود بیان کیا ہے سورۃ النساء، میرا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مجال نہیں، میں تو بہت ہی کمزور و عاجز مسکین ہوں۔ دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے، لیکن رد شبہات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی تدبیر المنزل بھی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور تربیت مجاہد اوصاف عشرہ، 5 اعتقادی، 5 عملی کے ساتھ، اور پھر انفاق ہے اور تنظیم ہے اور آداب ہے۔ کل 8 مسائل ہیں۔ بالتفصیل مغضوبین جو فاتحہ میں یہود ذکر ہوئے ہیں ان کا رد ہے، خطابات ثلاثہ ان سے، یا بنی اسرائیل نعم مجملہ، یا بنی اسرائیل نعم مفصلہ، اور یا بنی اسرائیل نعم مدللہ، ببیان تاریخ کعبہ و تعمیر کعبہ و بدعائے بعثت النبی فی آخر الزمان الی آخر القرآن۔ اور یوں قبائح اہل کتاب کے یعنی یہود و نصارہ کے بالتفصیل بقرہ میں ہیں، اور جہاد و انفاق و آداب و تنظیم کے مسائل اخیر میں ہیں۔ فاتحہ کے اخیر میں دعا تھی آمین کے ساتھ، اور یہاں دعا خود قرآن میں ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی مذمت اس لیے ہے کہ یہ کافر ہو چکے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں آپ نرمی تب کریں کہ پہلے وہ عقیدے پر رہا ہو، اگر ان سے بدعقیدگی کی بو آئی ہو اور آپ پھر بھی نرمی کریں گے تو ترحم بر پلنگ تیز دنداں، ستمگاری بود برگوس فندہ، یہ آپ اسلام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر وہی مسائل ہے، ثمانیہ، لیکن رد بجائے یہود کے عیسائیوں کا زیادہ ہے۔ وہی ضالین تھے فاتحہ میں، اور ان کے قبائح 25 کے قریب بیان ہوئے، جس مجاہد کی تربیت اوصاف عشرہ میں کی گئی تھی۔ آیت نمبر 176 77 سے بقرہ کے اندر اب اس مجاہد کو بدر و احد میں اتارا اور دکھایا کہ وہ لڑ سکتا ہے، اور آگے اوصاف اہل ایمان کے جب یہود و نصارہ صراط مستقیم پر تھے، اور ان کے قبائح جب وہ صراط مستقیم چھوڑ گئے تھے، اور آخر میں مصابرہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور اب 4 چیزیں ہیں۔ یہ ایک تقویٰ ہے، اور 4 چیزیں پھر یہی آگے بیان ہوئی سورۃ النساء میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہود و نصارہ کی مذمت مکمل ہو گئی تقریباً آل عمران کے اخیر میں، تو خداوند تعالیٰ کے انعام یافتہ بندگان جن کا ذکر فاتحہ میں تھا، انعمت علیہم، ان کا بیان شروع ہو گیا سورۃ النساء میں، اور 3 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ شروع میں 57 آیات ہے اور 16 مسائل ہیں، یہ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ پھر 75 آیات ہے اور 8 مسائل ہے، لیکن اس کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، وہ اولی الامر منکم۔ اور اخیر میں لوگوں کی تقسیم ہے مراتب کے اعتبار سے، بھائی مزمل کا اکرام اور ہے، جنید کا اور ہے، بھائی مولانا منظور مینگل تشریف لائے تھے عیادت کے لیے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حیات میں برکت دے، بھائی ان کا مقام مرتبہ اور ہے، عام لوگوں کا اور ہے۔ تو یہ مقامات العباد حسب المنازل، اس کی تفصیل پھر نساء کے اخیر میں ہے۔ یہود کیوں گمراہ ہوئے تھے اور ضالین کیوں راستہ چھوڑ گئے تھے، اور انعام یافتگان کیوں انعام کے حقدار ہوئے تھے، بیان الحل والحرمہ سورہ مائدہ میں، کہ جنہوں نے حل و حرمت میں حدود شرع کا لحاظ نہیں کیا، فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے اس کا خیال رکھا اللہ نے ان پر نعمتیں و خوشیاں برسائی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور اس میں 42 خطابات ہیں، خطاب عام بھی ہے، خاص بھی ہے، خاص الخاص بھی ہے۔ عام دنیا کو یا ایھا الناس خطاب عام ہے، یا ایھا المومنون خطاب خاص ہے، یا ایھا النبی خاص الخاص ہے۔ حل و حرمت کے بیان کے لیے ایک انداز چاہیے، حل و حرمت مسائل شرعیہ بیان کرنے کے لیے ایک قدرت چاہیے، ایک ملکہ چاہیے، ایک فصاحت بلاغت چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں آداب تبلیغ۔ اس کا تذکرہ سورۃ انعام میں، مائدہ کے بعد انعام ہے۔ تو جو شخص تبلیغ میں نکلے یا تبلیغی بنے یا تبلیغ سے محبت کرے، وہ کم از کم سورۃ انعام احسن العلوم میں آ کے ایک دفعہ سنے۔ ویک گل جانائی دا چاہیا دیگی لار درا والی شہباز گڑے تدرا زنا، کسورت انعام باندی پوئیگی او لار درا والی دورے تفسیر تدرا زنا۔ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر و کرم ہے۔ انعام میں 63 مقامات پر قل و بغیر قل کے خطابات ہیں، کیونکہ صحیح روایت کے مطابق جس پر محدثین و فقہاء متفق ہے، پیغمبر مرسل کی عمر ناسوتی عالم میں 63 سال ہے۔ 23 عقبات ہے، قالو رکاوٹ بنیں گے، اعتراض کریں گے، راستے روکیں گے، پریشان کریں گے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت ہے، میں ساتھ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیسا سخت ترین آزمائشوں سے نکلے، اور پھر نبیوں کی ایک پوری لڑی کڑی بیان فرمائی۔ کیونکہ پیغمبر پر وحی کا تسلسل جو ہوا ہے وہ 23 سال ہوا ہے، تو ہر سال اور ہر دن یہ غم پیدا کریں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے نا، وہ آج بھی نہیں ہے، اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے گھر پر جو آفت ہے، طوفان ہے، تیرے اعمال کی کمی کی وجہ سے۔ ہر وہ شخص جو دینی اعمال میں کمی کرے گا وہ کبھی بھی پورا صحت مند نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کا گھر، اس کے بال بچے، اس کی بیوی، اس سے متعلق افراد بھی غمگین ہوں گے۔ وہی دیوز ویشا و دنور ٹولو پلارشا، ایک اللہ کے سامنے سیدھا مومن بن کے رہو۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا مان جائیے، کہا مان گیا۔ وہ کیا مان جائیے؟ جو آپ کہیں گے وہ مانوں گا۔ الحمدللہ۔
آداب تبلیغ میں بڑی مشکلات پیش آتی ہے. خواہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو ایک خاص قسم کے زائغین، ضالین، مضلین، مفسدین، دشمنان خدا اور رسول نے نشانہ بنایا، اور وہ جو تافتان کے راستے سے زہر آلود آئے تھے، یوں ان کو ہٹانا اور ان کو بیچ میں کچلنے کا پروگرام تھا، جسے اللہ نے بری طرح ناکام کیا، اور تبلیغ کی عزت اور مقام پہلے سے بڑھ کر پورے عالم میں اور قلوب العباد میں اللہ نے راسخ فرمایا. تو تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ آپ کو حضرت حضرت جی 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 کرتے رہیں گے. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی گرم جگہ بھی آئے گی، وہاں سے بھی آپ کو پاؤں رکھ کے یا پاؤں بڑھا کے قدم لینا ہوگا. وے توے چمڑن وے شہید شیخ و پکور کے وائے، پنجلی سا شہر. آپ بھی کہتے کہ مرو نہیں، شہید ہو جاؤ، مگر گھر سے نکلتے نہیں ہیں. اہو دغا سے نشی پا میدان باندے کبان منسا، ایسا نہیں ہوتا خشک میدان پر کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکتا. یعنی نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. الحمدللہ. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیاں. اسی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں ہے. الحمدللہ. تبلیغ کے آداب اور ان کی تفصیل سورہ انعام میں، اور تبلیغیوں کو پیش آنے والے تکالیف، مصائب، آلام، رنج و غم، گرانیاں اور دقتیں، کلفتیں، اس پر تسلی سورۃ اعراف میں 7 انبیاء کے واقعات ذکر کیے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام. اور بتایا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء والا کام کرتے ہیں، تو انبیاء تو یہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو تو بہت گرانیاں پیش آئی ہے. لیکن رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. الحمدللہ. بھئی انبیاء و مرسلین کے تاجدار، خاتم و مختم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں کہتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب اور پھر ان کے قریب. اللہ اللہ. بقدر لقد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی. محنت اور مشقت سے ہی مرتبے حاصل ہوتے ہیں، آسان نہیں. چاہتے سب ہو کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان. تو تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا، وللداعی الی التوحید، ولمبلغ الاسلام ثانیا، فی الاعراف بواقعات الانبیاء 7 تفصیلا و تدلیلا کما تکلمنا علیہ فی محلہ قبل ذلک. ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، تسلی ہے، لیکن کبھی تلوار بھی حق کے لیے اٹھانی پڑے گی، اور جہاد بھی ایک مرحلہ ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے اور گزارنا ہے.
جہاد کی تیاری، الاعتیاد للجہاد، سورۃ انفال میں وَفِي الشَّرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُهُ۔ وہ ایک عالم دین ایک عورت کو سمجھا رہے تھے جو قوم کی بڑی تھی، اور وہ یہی کہتی تھی کہ بس مولوی ہو اپنے محراب و منبر میں گھسو۔ سید صاحب سید گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ امیر سرحد تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، آپ نہیں سمجھتی۔ اگر آج کے بعد آپ نے علماء اور جمعیت العلماء کے خلاف بیان دیا تو دا کونٹی زماؤ کو رضا بدر کی طرف نے عمرڈم پبل طرف بیدن اسرا رہو باسو۔ وہ عورت مرتے دم تک دوبارہ علماء کے خلاف بیان نہیں دیا۔ سمجھ گئے نا؟ حضرت اقدس مولانا سید گل بادشاہ میں نے دیکھ کے زیارت ہوئی ہے، بہت پاک صاف تھے، بہت عالی شان مقام کے تھے۔ ہائے ہائے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب دور حدیث ہوا تو حضرت مدنی نے دور حدیث والی پگڑی جو ان کے سر پر دی سید صاحب کے سر پہ رکھی، اور جو آبا حضرت پہنے ہوئے تھے وہ ان کو پہنائی۔ کاف عزت و ناموس کا خیال رکھنا، شیخ کے ارشاد کو اخیر تک نبھایا ہے۔ ان کا جنازہ بھی مجھے یاد ہے، احسن البرہان میں ان کے جنازے کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ جنازہ اس طرح تھا کہ ان کی بیٹیوں نے حضرت صاحب کو تیار کرایا تھا، بیٹا نہیں تھا، اور پھر جنازہ لے کر کے بیٹیاں باہر تک آئی اور وہاں رکھ لیا اور اشارہ کر دیا کہ آ جائیے۔ گھر میں اجنبیوں کو نہیں آنے دیا، نہ اپنے باپ کا جسم کسی اجنبی کو دکھایا۔ کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ بہت واقعات حضرت کے میرے سامنے۔ پشتو بھی تجوید میں پڑھتے تھے، پشتو زبان جو بولتے تھے نا تقریر میں، تو تجوید سر پہ ویلا سڑے بے حرانے دیا خواہ پختوں پہ تجوید کی ہوئی۔ سن 65 کا جو مناظرہ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیر کا ہوا ہے، جس میں غالباً مولانا نصیر الدین صاحب ان کے استاذ اور حافظ محمد عمر صاحب سابق صاحب تورڈیر کے اور شاہ منصور بابا جی، یہ ایک گروہ تھا، یہ سب مولانا حسین علی کے شاگرد ہیں۔ دوسری طرف سے مولانا قطب الدین تھے جو مولانا نصیر الدین کے بھتیجے تھے، لیکن 37 سال بڑے تھے عمر میں، اور اس میں حکم مولانا سید گل بادشاہ تھے، اور یہ فتاوی شام لے کے آئے تھے ساتھ مجلس میں۔ اس زمانے میں پورے سرحد میں کئی شامی نہیں تھی۔ مناظرہ تو سابق صاحب کر رہے تھے، کون کر رہا تھا، لیکن مولانا عبدالرزاق صاحب یا حسین آیا اچانک۔ جب مولانا عبدالرزاق صاحب یا حسین تشریف لا رہے تھے تو شاید شیخ القرآن نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں کوئی کام نہیں، ہم پہلے سے شرائط طے کر چکے ہیں۔ پشتو کے حساب سے کہا ایتبا پکی نہیں، تو انہوں نے وضو کیا وضو خانے میں، اور جو نماز زور پڑھ کے آئے، اور پھر چادر بھی سامنے ڈالی اور سابق سے بتایا تشا کہ مت پریدا، اور پوچھا کہ یہ میں جب آ رہا تھا آپ نے کہا کہ آپ اس میں شامل نہیں ہے، یہ دین اگر تیرا اور تیرے باپ کا ہے پھر تو جس کو آپ چاہے شامل کرے، اور جس کو چاہے، اگر یہ خدا اور رسول کا ہے تو ابھی میرے ساتھ بات کرنی پڑے۔ عبدالرزاق صاحب یا حسین کے بہت بڑے عالم تھے، بحر ذخار تھے، تحصیلدار اور پٹواری سے تو طائب ہوئے تھے اور دیوبند فاضل ہوئے تھے، لیکن مناظرہ ایسا تھا جیسے گھڑی پہ ٹائم دیکھنا۔ یہ علمی باتیں ہیں، اس میں عوام فریق نہ بنے۔ انفال کے بعد سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ میں برأت ہے ان مشرکین سے، ان منافقین سے جن کے خلاف جہاد فرض ہوا ہے انفال میں، اور یہ 77 کے قریب مقامات ہیں۔
اور متعلقہ مسائل ہیں جن کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں ایگزیلری وربز، ہیلپنگ وربز. ہم کہتے ہیں العلوم المتعلقہ الناصرہ والمفیدہ للتوحید والرسالہ. ایگزیلری وربز یعنی ہیلپنگ وربز، حروف امدادیہ. کبھی ہم بھی یہ چیزیں جانتے تھے اور ایسا کہ فرسٹ ڈویژن آتے تھے. لیکن ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. ہم نے سب کچھ ترک کیا. جب سب کچھ نثار کر لیا تجھ پہ تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. داسی نشی کے دے جب انگریزی میں ہو تب دی علم کے ماہر حاشا و کلا دی پدوو بیڑوخ پیک دی بدہ رسا اہدد قصد ڈوبے دو خبر بلگی. احمدین طالب کہتے ہیں جو لالچی ایک وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہوتا ہے یہ جلدی ڈوب جائے گا. اس لیے میں نے محمد انور شاہ کو اسکول کا گیٹ نہیں دکھایا. کیوں؟ تاکہ اس کا علم راسخ رہے، اس کی توجہات کامل رہے، یہ صحیح معنوں میں انور شاہ زمانہ کے یادگار رہے. جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا. گو نالنا رسا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا. جس درجے میں انور شاہ پڑھتا تھا ہر درجے میں ایک کتاب پڑھاتا رہا اور خوب پڑھائے الحمدللہ. اللہ نظر سے، دشمنوں سے، بیماریوں سے بچائے. لائق فائق بیٹا ہے الحمدللہ. ہے نظریں کھا گئی. مجھ سے پوچھتے تھے کتنے بیٹے ہیں، میں کہتا 1 ہے لیکن 100 کے برابر ہے. بس وہ ذرا مشکل پڑ گیا مجھے. ہے شبے ہوئے تھے. ایک شبہ یہ ہے جو سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ہے. یہ بڑا خطرناک شبہ تھا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگان دین، یہ آستانے، یہ درگاہیں، یہ ہمیں چھڑائیں گے اللہ کے عذاب سے، جیسے ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے ہیں. اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں لکھا ہے وَنَذِيرٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِينَ يَتَعَاظَمُونَ الْقُبُورَ. اس زمانے کے بدعتی جو قبروں کی تعظیم کرتے ہیں وہی لوگ یہی ہیں. ایک شعبہ یہ. دوسرا شعبہ سورہ زمر میں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے عقیدت محبت کرتے ہیں. وہ طریقہ جو تم نے غلط اختیار کیا ہے. ایک آدمی کو آپ کہے آپ میرے ابا ہے، آپ میرے بھائی ہے، میرے استاذ ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہے کہ آئے اور میری گھر والی کے ساتھ بھی آرام کر لے، یہ آپ حد سے آپ بڑھ گئے نا. آگے حد میں رہو نا. حد میں رہو گے تو موحد بادب اہل سنت والجماعت دیوبندی ہوں گے. اور حد سے آگے بڑھ گئے وَإِذَا صَادَرَ پُورِخْپَا غَزَوَ الْخَدِي. جتنی چادر اتنا پیر. دا صادر پورخپا غزو الخدی او دا صادر چخپا بار کے صادر شلیگی. آپ پاؤں باہر نکال رہے بار بار چادر پھٹ جائے گی. رحمان بابا. تیسرا شبہ وہ صورت فاتر میں اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ خدا کے ساتھ ہے. اختارہ نے کہا ما یملکون من قطمیر، یہ کجور کے اندر جو پٹھن ہے اور اس میں ذرا سا داغ ہے اس کے بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ ہے کیا چیز ہے؟ 3 شبہات ہوئے. اس شبے کے رد میں سورۃ یونس کے اندر 25 دلائل عقلی ہے. 3 نقلی ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام. یہ دلائل نقلیہ ہے. اور اس کے فوراً بعد سورۃ ہود ہے، اس میں 7 پیغمبروں کے تفصیلی واقعات ہیں. نوح علیہ السلام، حضرت ہود
قوم عاد کے لیے، حضرت صالح قوم سمود کے لیے، ابراہیم علیہ السلام آرمینیا اور ہند اور سندھ کے لیے، اور حضرت لوط صدوم اور معموریہ کے لیے، شعیب مدین کے لیے، موسیٰ مصر کے لیے بالتفصیل۔ اور پھر یہ کہ یہ تمام انبیاء و صلحاء، اولیاء، صاحب تاج و تخت، صاحب کردار و گفتار سب کچھ تھے، لیکن غیب دان نہیں تھے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام یوسف کے واقعات سے بے خبر رہے۔ یہ مشکل کشا نہیں ہے، یعقوب کو پتہ تھا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ بھائیوں کو مت معلوم ہونا چاہیے ورنہ سازش کر لیں گے، لیکن سازش ٹال نہ سکا، سوائے خدا کے کوئی مشکل کشا و حاجت روا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں اور آنکھیں جاتی رہی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت کی آنکھیں جاتی رہی اور وہ غموں میں گھٹ رہے تھے۔ قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر، آنکھیں ہیں جو روزن زندان دیوار ہو گئی، اور وہ مصر میں بادشاہت کر رہے اور نبوت پر فائز ہے۔ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ تو تمام فوائد اور برکات جو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کے ذیل میں پیدا ہوئے تھے، ان سب کو اکٹھے کر کے سورۃ یوسف میں بیان ہوئے۔ اس لیے ابن قیم نے کہا ہے ففیہا الف امر و نہی، مراد یہ اصالتاً، اتباعاً، تضمناً، التزاماً۔ اور پھر سورۃ یوسف کے مضامین عالیہ، مقامات متبرکہ کے فوراً بعد بیان قیامت ہے سورۃ رعد۔ انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا سورۃ ابراہیم، وہ چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے: اللہ کی کتاب کا انکار، رسولوں کا انکار، دو اللہ کی کتاب کا استہزاء یا شاعر کا استہزاء، اس پر مشتمل سورۃ ہجر ہے، اور محرمات تعبیدیہ ابدیہ، ان اللہ حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اور اس پر 22 قاعدے، سورۃ نحل۔ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات برحق ہے سورہ بنی اسرائیل، لیکن نہ یہ غیب دان ہے اور نہ متصرف ہے سورۃ کہف۔ دیکھو اصحاب کہف کو شعر کا حال معلوم نہیں، اصحاب کہف نہیں جانتے کیسے بچیں گے، غار میں چھپ گئے۔ جو اپنا حال نہ جانے وہ عالم کو کیا جانے۔ صرف یہ نہیں کہ نہیں جانتے، پریشان ہیں۔ سورۃ مریم دیکھو، حضرت زکریا بیٹا مانگ مانگ کے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ کی بانجھ رہی، آج دعا قبول ہو گئی 100 سال بعد۔ کوئی پوچھ سکتا ہے پہلے نہیں قبول کرتے، آج کیوں بتے؟ تو کوئی شریک ہے کیا؟ وہ بی بی مریم کو نہیں چاہیے کہ یہ تسی دیسی، بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، اکتال نے کہا بڑی اچھی بات ہے، دیکھ میں دکھاتا ہوں اب۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اور تمام انبیاء اور مرسلین پریشان رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ سورۃ طٰہٰ، جمیع انبیاء سورہ انبیاء۔ غم ہم پریشانی و صدمے سے بچنے کا طریقہ سورۃ حج العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، اور عبادت مخلصہ سے اچھی صفات پیدا ہوگی، اوصاف مومنون، قد افلح المومنون میں سورہ مومنون، دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ نور۔ قرآن شریف عظیم معجزہ فرقان، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے سورۃ شعراء۔
عجائب علوم اور غرائب کمالات، اور حاصل یہ کہ انبیاء نہ غیبدان ہے، نہ متصرف ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ ہر جگہ موجود ہے۔ سورۃ نمل دیکھ نہیں رہے کہ نملہ کہہ رہی ہے قوم کو لا یحتمنکم سلیمان وہم لا یشعرون۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہدہد حضرت کو کہہ رہے احطت بما لم تحط بہ، مجھے وہ علم حاصل ہوا جو آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا کا خبر لایا ہوں عجیب و غریب، اور حضرت کو اب بھی معلوم نہیں ہوا۔ کہا ہے، فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اذهب بکتابی ھذا، اب لے جاؤ۔ تو علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گویت کے می دانم ازو باور مدار۔ اور مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ دیکھیے ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند فخر و مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الریب عن عقید علم الغیب۔ اور انبیاء کے واقعات گاہے گاہے باز خواہ قصہ پاری نرا، سورۃ قصص۔ کیوں؟ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسکن ما کررتہ یتدوع۔ حضرت نعمان ابو حنیفہ کا ذکر میری مجلس میں کرتے رہے، امام شافعی کہتے ہیں وہ تو مشک ہے، جیسے شروع ہو جائے گا مجلس مہک جائے گی۔ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسکن ما کررتہ یتدوع۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کیا آزمائش آئے گی، سورہ عنکبوت، سرخ رو ہوں گے، سورہ روم، نصائح بھولنا نہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، دنیا کے وہ عقل مند، وہ حکمت، وہ حکیم حاذق۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، توحید کی تاکید کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے طریقے سلیقے سمجھائیں، اور مغیبات خمسہ کا علم صرف اللہ کو ہے، آخر لقمان۔ اور العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، اور اس پر قاعدے اور قرینے سورہ الف لام میم سجدہ۔ اس صورت میں تمام علوم قیامت کے ہیں، اس لیے پیغمبر ہر جمعے کو فجر کی نماز میں بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ دہر۔ معجم الصغیر میں امام طبرانی 81 صفحے پر روایت کرتے ابن مسعود کی، وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، یہ آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ جمعے میں آپ نے اعلیٰ بھی پڑھی، غاشیہ بھی، آپ نے قاف بھی پڑھی، قمر بھی پڑھی، سورہ جمعہ بھی پڑھا، سورہ منافقون بھی پڑھی، تو یہاں بھی پڑھی۔ تو ایک عالم نے جواب درس میں دیا کہ وہاں پڑھی ہے تو آپ نے بتا دیا، یہاں نہیں پڑھی ہے تو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ پڑھی ہے تو بتایا کون سی صورت پڑھی، نہیں پڑھی۔ چنانچہ جمال الدین ذیلئی نصب الرایا 4 جلدوں والی، جلد 2 صفحہ 6 پر کہتے ہیں ففیہ سنتان، یہاں 2 سنتیں ہیں۔ ہر جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں پڑھنا، اور ہمیشہ پڑھنا۔ 15 سال بعد آج اس فقیر دوبارہ قادر ہو گیا، بخدا اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کیونکہ درمیان میں انور شاہ پڑھتا رہا، وہ بیمار ہوا، قاری صاحب تو پڑھتے رہے اور پڑھتے رہیں گے، اور اللہ سلامت رکھے، اور خوب پڑھیے۔ لیکن خواہش و آرزو تھی کہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم
حضرت مدنی 87-89 سال کی عمر میں پڑھتے تھے. یار تم کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنا شروع کر دیا. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ تیرا شکر. تو اس کے بعد صورت احزاب ہے، اور احزاب میں بڑے علوم ہیں. وہ اصالتاً واقعہ غزوہ احزاب خندق کا ہے، لیکن متعلقہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اور یہ عجیب صورت ہے. اس صورت میں پیغمبر کو مجاز کے طور پر بھی کسی کا باپ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو اصلی ہوتا، اور وہ ضرور نبی ہوتا، اور نبوت آپ پر ختم ہے. میری بات غور سے سنیں، خاص کر حمید الدین فضلاء، کہ اللہ نے کہا یہ پیغمبر تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تم جو زید کو ابن محمد کہتے ہو غلط کہتے ہو، مت کہو. یہ مجازی بیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جب مجازی بیٹا ناجائز ہے تو ذلی اور بروزی نبی بننا، جیسے مرزا نے کہا ہے، کذب و افتراء، جعل و جہل. کاش کہ مرزا قادیانی کی سورہ احزاب پہ ایمان ہوتا، یا اس کو اس کا معنی و مطلب آتا، تو کبھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ کو تسلیم کیا کہ قیامت میں ظاہر ہوں گے، لیکن کہا وہ میں ہوں. آخر زمانے کے امام مہدی کا وہ بھی برحق ہے، لیکن میں ہوں. اور ہمارے زمانے کے بینکاروں نے کفالہ، مضاربہ، مشارکہ، تمام عین الہدایہ، فتح القدیر، بحر نار سے لیے، لیکن ان کو بینک پر منطبق کیے. بینک کا نظام پورے عالم میں ربوی سودی ہے. تو جو مغالطہ 1400 سال میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ مسیح اور امام مہدی کے عنوان سے دیا، وہیں دھوکہ بینک کو اسلامی کہنے والوں نے امت کو دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سورہ احزاب مجھ سے پڑھا کر. اللہ کے فضل سے علماء نے حق کا اظہار کیا. ایشیا کا مقتدر ادارہ ہماری مادری علمی جامعہ اسلامیہ بنور ٹاؤن کے دارالافتاء نے ایک رہنما اصولی کتاب شائع کی اور ثابت کیا کہ یہ بینک اسلامی نہیں ہے، اور اس کو اسلامی کہنا دروغ گوئی، جعل سازی ہے. مولانا مفتی محمد عیسیٰ صاحب گورمانی نے وہیں سے ایک تادیبی خط شائع کیا، جو پیغمبر نے جنات شریروں کو لکھا تھا کہ میں آ چکا ہوں، تنگ کرنا چھوڑ دو. ان کو بھی کہا کہ تم تنگ کرنا چھوڑ دو، توبہ کرو. بینک کب اسلامی ہو سکتا ہے؟ اور مولانا مفتی ممتاز احمد صاحب، یا احمد ممتاز صاحب، میرے بھائی، رفیق محترم، محقق، فقی، اس وقت کا بہترین استاذ، وقت کے شیخ، انہوں نے بھی بہترین تحریرات کی. اور اس عاجز اور فقیر نے بھی 27 قسط الاقسام میں نام نہاد اسلامی بینکاری کی نکالی، اور اسے اکٹھے کر کے یہاں سے شائع ہو گئی. اور جب ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ ہم 33 سالہ فضلاء علماء کو بلائیں گے تو ان کو کیا پیش کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کتاب دیں گے جو تمام فتنوں کا جواب ہے، تمام دجل، کذابین و افاکین کے خلاف نسخہ کیمیا ہے. 17.5 لاکھ روپے کی کتاب چھپ گئی. کتنا چھپا ہے؟ 5,000 آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ کل کی نشست میں.
تو عجیب بات ہے کہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ مسیح کو مانا کہ وہ تو مر چکے ہیں، وہ جو ذکر ہے وہ میں ہوں، اور کہا کہ وہ جو مہدی ہے وہ میں ہی ہوں، اور کوئی مہدی وہدی نہیں آئے گا۔ تو دیکھو آپ غور کریں ذرا، اصطلاحات اسلام کے لیے اور انتباہ کہاں کیا؟ غلط جگہ اپنے اوپر۔ انہوں نے بھی کفالہ، مضاربہ، مشارکہ اور جتنی بھی فقہ کی قسمیں ہیں وہ سب کے سب فقہ سے لے لیے، لیکن اس کو منطبق کر دیے بینک پر۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں وہ علماء جو اہل حق کہلاتے ہیں اور وہ اس میں ملوث ہے، وہ اہل حق نہیں رہے۔ ان کے استاد اور شیخ مولانا سلیم اللہ خان نے ان کے سامنے کہا کہ آپ مصداق ہے اس آیت کے کہ اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے آپ راہ راست چھوڑ چکے ہیں، تحریر موجود ہے۔ تو سورۃ احزاب کے بعد سورۃ سبا و فاطر اور آخر قرآن تک قیامت کا بیان، اور سورۃ سبا اور فاطر سے ہمارا سبق ہے۔ آج ہم نے آپ کو خلاصے سنائے۔ اصل میں 4 مسائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ایک تحقیق جو تفسیر مواہب میں اور مجدد صاحب کے مکتوبات میں بحوالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مسئلہ یہ کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں رب، تیسرا یہ کہ کامل اختیارات مشکل کشا و حاجت روا رب العالمین ہے، چوتھا یہ کہ قیامت برحق ہے۔ اور ہر مسئلے کو ہم سے ذکر کیا، الحمدللہ مائدہ کے اخیر تک اللہ کے خالقیت کا بیان ہے، انعام سے لے کر اخیر اسراء و بنی اسرائیل تک ربوبیت حق تعالیٰ کا بیان ہے، اور کاف سے لے کر آخر احزاب تک شہنشائیت مطلقہ مختار کل خدا ہے اس کا بیان ہے، اور پھر سبا و فاطر دونوں اور ہم سے شروع ہے، اخیر تک قیامت کا بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلا دن ہے اور میں نے جو بیان کیا وہ کافی ہے، اور اب جو ہے نا دعائے خیر فرمائیں، اور آہستہ آہستہ ٹائم بھی بڑھائیں گے اور کام بھی بڑھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ جتنے اہل حق علماء بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے۔ بعض لوگ جن کو لوگ اہل حق سمجھتے ہیں لیکن وہ مفاسد عقائد کی وجہ سے حق سے ہٹ چکے، کٹ چکے ہیں، انہیں اللہ پہلے توبے کی توفیق دے اور پھر صحت و شفا دے۔ براہ راست ایسوں کے لیے جو ان کے دجل، فریب، مکر، کذب، درو گوئی پر آگاہ ہے، دعا نہیں کر سکتے۔ پورے عالم میں مسلمانوں کو اللہ صحت شفا دے، وبا اور بلا جلدی ختم فرمائے، اور جتنے بیماران ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، عربستان میں اور کہیں بھی، اللہ پاک ان سب کو کمال صحت، شفا، تندرستی، سلامتی دے۔ ہمارا درس جو شروع ہوا سورۃ سبا و فاطر سے آخر قرآن تک، اللہ تعالیٰ بکمال پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو ساتھی، خاص کر عزیزم جنید سلمہ ای خانہ ہمہ آفتابس کا مصداق اور ان کے رفقائے نیٹ، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ پورے عالم میں جو مرد و زن، چھوٹے اور بڑے، علماء اور فضلاء، طلباء اور بئی خواہ، مسلمان اور کلمہ گو اس کو کسی طرح سن رہے ہیں، مستنیر و مستفید ہو رہے ہیں، اللہ پاک انہیں عقائد کی پختگی، اعمال کا حسن، خیر کی توفیق، کمال صحت، شفا، تندرستی نصیب فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو بھی صحت شفا دے، توفیق دے۔ مدرسوں کے داخلے شروع ہونے والے ہیں اور حالات بالکل ناسازگار ہے، یا اللہ حالات سازگار بنائیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے احسان عظیم کر کے لاک ڈاؤن جیسے لعنت کو تو ختم کر دیا، بڑے درد دل و سوز جگر کے ساتھ، لیکن افسوس کہ بیماری ختم کرنا وزیر و صدر کا کام نہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ یا اللہ اس وبا اور اس مصیبت کو جلدی ختم فرمائے، اور پورے عالم کے مسلمان دعائیں کریں۔
اور پورے عالم کے درد دل و سوز جگر کے متصفین دعائیں مانگیں۔ میرے لیے بھی صحت کی دعا عزیزم، حافظ محمد انور شاہ کے لیے بھی، جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کے لیے، سب کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ